کیا وہابیوں سے نکاح کرنا چاہیے؟ وہابیوں سے نکاح کرنے کے متعلق امام عشق و محبت، عظیم البرکت، بالا منزلت، مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں، سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، چکرالوی جتنے جملہ مرتدین ہیں ان کے مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح نہ ہو کر زنا خالص ہوگا اور اولاد ودز زنا سے پیدا شدہ کہلائے گی۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، الملفوظ جلد 2 صفحہ 105۔ اکثر ہمارے کچھ کم عقل نہ سمجھ سنی مسلمان جنہیں دین کی معلومات و ایمان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی وہ وہابیوں سے آپس میں رشتے جوڑتے ہیں۔ کچھ بدنصیب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہابیوں سے آپس میں رشتے قائم کرتے ہیں۔ کچھ سنی حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہابی عقیدے کی لڑکی اپنے گھر وواہ کر لے اور پھر وہ ہمارے ماحول میں رہ کر خود بخود ستھری ہو جائے گی۔ اب بل تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت لڑکا سنی اور لڑکی وہابی عقیدے پر قائم تھی، لہٰذا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ سینکڑوں جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی سنی نے وہابی گھرانے میں یہ سوچ کر رشتہ کیا کہ ہم کسی طرح سمجھا بجھا کر اور اپنے ماحول میں رکھ کر انہیں وہابی سے سنی صحیح العقیدہ بنا دیں گے، لیکن وہ سمجھا کر سنی بنا پاتے اس سے پہلے ہی ان وہابی رشتہ داروں نے انہیں ہی کچھ زیادہ سمجھا دیا اور اپنا ہم خیال بنا کر معاذ اللہ سنی سے وہابی بنا ڈالا۔ ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی اور دین و دنیا دونوں ہی برباد ہو گئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے شخص کو سمجھایا جا سکتا ہے جو وہابیوں کے بارے میں حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتا، لیکن ایسے شخص کو سمجھا پانا ممکن نہیں جو سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہے۔ علماء دیوبند غیر مقلدین وہابیوں کی حضور اکرم، انبیاء کرام، بزرگان دین کی شان اقدس میں گستاخیوں کو سمجھتا ہے۔ ان کی کتابوں میں وہ سب گستاخانہ عبارتوں کو پڑھتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یہی کہتا ہے کہ یہ وہابی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سمجھا پانا ہمارے بس میں نہیں۔ آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 7۔ ترجمہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو ان سے رشتے قائم نہ کیے جائیں، ورنہ شادی نہ ہو کر محض زنا کاری رہ جائے گی۔ الحمدللہ آج دنیا میں سنی لڑکوں اور لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اصل سنت بڑی تعداد میں شان و شوکت کے ساتھ قائم رہیں گے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غیبدہ نبی سید عالم نور مجسم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ ترمذی شریف جلد 2 باب 216 حدیث 537 سے 225۔ الحمدللہ بے شک وہ جنتی فرقہ اہل سنت و جماعت کوئی نہیں، کیونکہ ہم سنی اللہ رب العزت و حضور اکرم کے مراتب و عظمت کے اور صحابہ کرام و بزرگان دین کی شان و عظمت کو دلوں سے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم انہی کے عقیدوں پر قائم ہیں۔
ہم سنی کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام فرقے مثلاً روافظ، وہابی، تبلیغی، دیوبندی، مودودی، نیچری، چکرالوی، قادیانی وغیرہ سب کے سب گمراہ، بد دین، کافر و مرتد، دین اسلام سے فرے ہوئے منافقین ہیں۔ آج زیادہ تر لوگ سنی، وہابی کے اس اختلاف کو چند مولویوں کا جھگڑا سمجھتے ہیں یا پھر فاتحہ، عرس، میلاد و نیاز کا جھگڑا سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خدا کی قسم، ہم سنی کا وہابیوں سے صرف انہی باتوں پر اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم اہل سنت کا وہابیوں سے صرف اور صرف اس بات پر بنیادی اختلاف ہے کہ ان وہابیوں کے علماء و پیشواؤں نے اپنی کتابوں اور تحریروں میں اللہ رب العزت و حضور اکرم اور انبیاء کرام، صحابہ کرام و بزرگان دین کی شان اقدس میں گستاخیاں لکھیں اور ان کی شان و عظمت کا مذاق اڑایا، اور موجودہ وہابی ایسے ہی جاہل علماء کو اپنا بزرگ و پیشوا مانتے ہیں اور انہی کی تعلیمات و عقائد باطلہ کو دنیا بھر میں پھیلاتے پھرتے ہیں یا کم از کم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ آیت ہمارا پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ پارہ 15، سورہ بنی اسرائیل آیت 71۔ اب ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے عقائد انہی کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا ایسی باتیں کہنے والے یہ لوگ مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔